نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر لب کشی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید۔ سامعین محترم، توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ اس کے معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی یہ ماننا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، وہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی ہم سب کا رازق ہے۔ زباں سے گر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، زباں سے گر گیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کس کا باپ ہے اور نہ کس کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ سامعین محترم، شرک کرنے والا سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جس نے بھی شرک کیا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر لے، لیکن اگر اس کی موت توبہ سے پہلے شرک کی حالت میں ہوئی تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ سامعین محترم، سورۃ آل عمران میں لکھا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم اور تم میں یکساں ہے کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو واحد ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، ہمارے زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی ہمیں روزی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ توحید ہستی ہے، ہم واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کا کافر کافر خدا ہمارا۔ اللہ رب الکریم ہم سب کو اپنی عبادت کرنے و بلائے اور شرک کی طرف بڑھنے سے بچائے، آمین والسلام۔